بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے پاک نام سے جو بہت بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ دوستو، بہنوں، بھائیوں، بزرگوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم اپنے اسلامی چینل میں خوش آمدید کہتے ہیں، اور اس میں ہم نے شروع کیا ہوا ہے اسلامی لیگسی سٹوریز کی سیریل ہے۔ اس کی سب سے سازشیں وہ شروع کی ہوئی تھی، اور اسی میں آج ہم اپنا یہ بیان کر رہے ہیں کہ مسلم تاریخ کے طاقتور، متاثر کن اور بعض اوقات دردناک ابواب کو دریافت کرنے کے بعد ہم یہ بیان کر رہے ہیں کہ تاریخ نہ صرف فتوحات، ہیروز اور عظیم کارناموں کا ریکارڈ ہے، بلکہ یہ ایک آئینہ بھی ہے جو ہمیں پچھلی نسلوں کی غلطیوں، جدوجہد اور چیلنجوں کا بھی دکھاتی ہے۔ ان لمحات کا مطالعہ کر کے ہم اس بات سیکھتے ہیں جو تہذیبوں کے عروج اور زوال کو سمجھنے میں ہماری مدد کرتے ہیں۔ پوری تاریخ میں بہت سی طاقتور مسلم سلطنتوں اور معاشروں نے علم، سخاوت، حکمرانی اور عقیدے میں قابل ذکر ترقی حاصل کی۔ تاہم تاریخ یہ بھی بتاتی ہے کہ بعض اوقات کسی قوم کو سب سے بڑا خطرہ بیرونی دشمنوں سے نہیں آتا، اس کی بجائے وہ اندر کے ابھرتے ہیں، اندر سے جو ابھرتے ہیں سازشی لوگ، ان سے ہی ہے۔ اندرونی سازشوں، سیاسی عزائم، غداریوں اور چھپے ہوئے اتحادوں نے بعض اوقات مسلم برادریوں کے اتحاد کو کمزور کیا اور تاریخ کا رخ ہی بدل کے رکھ دیا۔ ان خصوصی اقساط میں آج کی اس خصوصی قسط میں ہم ان 20 افراد کے ناموں کا تعارف کرائیں گے۔ ان میں سے ہیں تو بہت سے، لیکن ان میں سے ہم 20 مشہور ناموں کا تعارف کرائیں گے جن کا تذکرہ اکثر مسلم تاریخ میں خیانت اور سازش سے متعلق تاریخی بحثوں میں ہوتا ہے۔ اسلام کے ابتدائی دور سے لے کر بعد کی صدیوں کی عظیم سلطنتوں تک ان کے اعمال ایسے واقعات سے بھرے پڑے ہیں، جڑے ہوئے ہیں، جن کے بارے میں مورخین کا خیال ہے کہ اس کے گہرے اور دیرپا نتائج تھے۔ آج کی اس قسط میں ہم مسلم دنیا کے ان غداروں، سازشیوں کے نام مختصراً پیش کریں گے، ان کے نام کے ساتھ، اور ان میں سے ہر ایک کا مختصر تعارف بھی ہم آج ان کے نام کے ساتھ ہی کرائیں گے، جن کا تذکرہ اکثر مسلم تاریخ میں خیانت اور سازش سے متعلق تاریخی بحثوں میں ہوتا ہے۔ اس سے آپ کو ان شخصیات اور واقعات کا جائزہ ملے گا جن پر آنے والی اقساط میں مزید تفصیل سے ہم بات کیا کریں گے۔ لہذا ہمارے ساتھ ہیں جب ہم اس اہم تاریخی سفر کا آغاز کرتے ہیں اور ان ناموں اور کہانیوں سے پردہ اٹھاتے ہیں جنہوں نے مسلم تاریخ کے کچھ انتہائی نازک لمحات کو تشکیل دیا۔ بہنوں، بھائیوں، بزرگوں، تاریخ ہمیں سکھاتی ہے کہ عظیم قوموں کا زوال ہمیشہ طاقتور دشمنوں کی وجہ سے نہیں ہوتا۔ کئی بار سب سے زیادہ نقصان اندر سے دھوکہ دہی سے ہی ہوتا ہے۔ مدینہ میں اسلام کے ابتدائی ایام سے لے کر عظیم مسلم سلطنتوں کے زوال تک تاریخ ایسے لمحات کو ریکارڈ کرتی ہے جب اندرونی سازشوں، سیاسی عزائم اور خیانت نے پوری تہذیبوں کی تقدیر بدل کر رکھ دی تھی۔ آج کی اس قسط میں ہم مسلم تاریخ کے ان 20 سب سے زیادہ متنازع اور بڑے پیمانے پر زیر بحث دھوکہ دہی میں کرنے والے کا جائزہ لیں گے، اور یہ وہ واقعات ہیں جن کے بارے میں مورخین کا خیال ہے کہ مسلمانوں کے اتحاد اور طاقت کو کمزور کرنے میں اہم کردار ادا کیا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں عبداللہ بن ابی سے لے کر ٹیپو سلطان کے زوال کے دوران میر صادق سے لے کر ایران میں شاہ پہلوی تک
یہ کہانیاں بتاتی ہیں کہ کس طرح کبھی کبھار غداری نے تاریخ کے دھارے کو تشکیل دیا۔ تو آج کی سوپر چیٹ کے آخر تک ہمارے ساتھ رہیں۔ تو دوستو، بہنوں بھائیوں، پہلے نمبر پہ آتا ہے عبداللہ بن ابی سلول، سال ہے اس کا 625۔ عبداللہ بن ابی مدینہ منورہ میں منافقین کے سردار کے طور پر جانے جاتے تھے۔ جنگ احد کے دوران جب مسلم فوج قریش کا مقابلہ کرنے کی تیاری کر رہی تھی تو اس نے اچانک 300 کے قریب سپاہیوں کو، اپنے پیروکاروں کو پیچھے ہٹا لیا تھا، جس سے مسلم فوج نازک لمحے میں کمزور پڑ گئی تھی۔ اس عمل کو اکثر اسلامی تاریخ کے ابتدائی اندرونی غداریوں میں سے ایک کے طور پر یاد کیا جاتا ہے۔ اب آتے ہیں دوسرے نمبر پہ، عبداللہ ابن سبا، سال اس کا ہے 656۔ بہت سے روایتی تاریخی ماخذ عبداللہ ابن سبا کا ذکر ایک ایسی شخصیت کے طور پر کرتے ہیں جس نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کے دوران سیاسی بدامنی پھیلائی تھی۔ اس کے بعد ہونے والی بغاوت بالآخر مدینہ میں حضرت عثمان غنی کے گھر کا محاصرہ کرنے اور ان کی شہادت پر منتج ہوئی، جس سے مسلمانوں کے درمیان پہلی خانہ جنگی پہلے فتنے کا آغاز ہوا تھا۔ اب آتے ہیں تیسرے نمبر پہ، عبداللہ ابن زیاد، سال اس کا ہے 680۔ عبداللہ ابن زیاد اموی دور حکومت میں کوفہ کے گورنر تھے۔ اس نے ان واقعات میں اہم کردار ادا کیا جن کی وجہ سے کربلا کی جنگ ہوئی، جہاں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے ساتھیوں کو اموی فوج نے گھیر لیا تھا۔ اب آتے ہیں نمبر 4 پہ، شمر ابن ذی الجوشن، سال ہے اس کا 680۔ شمر کو تاریخ میں اس کمانڈر کے طور پر یاد کیا جاتا ہے جس نے کربلا کے المناک واقعات میں حصہ لیا تھا۔ ان کا نام شہادت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جوڑا گیا ہے، جو کہ مسلم تاریخ کے دردناک ترین صنعات میں سے ایک ہے۔ 5 نمبر پہ ابن القمی، سال ہے 1258۔ بغداد پر منگول حملے کے دوران عباسی دارالحکومت کو اسلامی تاریخ کی سب سے بڑی تباہی کا سامنا کرنا پڑا تھا۔ بعض تاریخی روایت میں عباسی وزیر ابن القمی پر فوج کو کمزور کرنے اور منگولوں کے ساتھ خفیہ رابطے کا الزام لگایا گیا۔ اس کے فوراً بعد ہلاکو خان کی افواج نے بغداد کو تباہ کر دیا، جس سے وہاں خلافت عباسیہ کا خاتمہ ہو گیا۔ اب آتے ہیں ناصر الدین توسی، اس کا ہماری لسٹ کے مطابق 6 نمبر ہے اور سال ہے 1258۔ ایک اور متنازع شخصیت جس کا اکثر منگول حملے کے چرچے میں ذکر کیا جاتا ہے وہ ہے ناصر الدین توسی۔ کچھ مورخین کا دعویٰ ہے کہ اس نے سقوط بغداد کے دوران منگول حکام کے ساتھ تعاون کیا، حالانکہ اس کے کردار کی تشریحات پر بحث جاری تھی۔ اب 7 نمبر پہ آتا ہے بو عبدل، گرناٹا کا آخری بادشاہ، سال ہے اس کا 1492۔ اسپین میں تقریباً 800 سال کی مسلم حکمرانی کے بعد آخری مسلمان حکمران بو عبدل نے گرناطہ شہر کو عیسائی بادشاہوں اور ازابیلا کے حوالے کر دیا تھا، اور مسلم رہنماؤں کے درمیان اندرونی رکاوٹوں نے پیش قدمی کرنے والی افواج کے خلاف مزاحمت کرنے کی ان کی صلاحیت کو بہت کمزور کر دیا۔ اب آتے ہیں موسیٰ ابن ابی الغسان، جس کا نمبر 8واں ہماری اس لسٹ میں ہے، سال ہے 1492۔ گرناطہ کے آخری ایام کے دوران مسلم قیادت کے اندر اختلافات مزید گہرے ہوتے گئے۔ موسیٰ ابن ابی الغسان سمیت کچھ کمانڈر اس المناک اندرونی کشمکش کا حصہ بن گئے تھے جس نے اسپین میں آخری مسلم سلطنت کے زوال کو گھیر لیا تھا۔ اب باتیں میر جعفر، سال 1757۔ میر جعفر بنگال میں نواب سراج الدولہ کی فوج میں کمانڈر تھا۔ پلاسی کی جنگ کے دوران اس نے خفیہ طور پر
برطانوی ایسٹ انڈیا کمپنی کے ساتھ اتحاد کیا اور لڑنے سے انکار کر دیا تھا۔ اس کی دھوکہ دہی نواب کی شکست کا باعث بنی اور ہندوستان میں برطانوی نو آبادیاتی حکمرانی کا دروازہ کھول دیا۔ اب آتے ہیں 10ویں نمبر پر اومی چند۔ اومی چند کو امین چند کے نام سے بھی جانا جاتا ہے، ایک امیر سوداگر جو بنگال کی سیاسی سازش میں ملوث تھا۔ وہ برطانوی حکام اور میر جعفر کے درمیان خفیہ مذاکرات کا حصہ بنا، جس نے پالیسی میں سازش کی راہ ہموار کرنے میں مدد کی۔ اب 11 نمبر پہ آتے ہیں جگت سیٹھ۔ طاقتور جگت سیٹھ بینکروں نے بنگال کی سیاست میں اہم کردار ادا کیا تھا۔ مالی طور پر کچھ تاریخی روایت کا دعویٰ ہے کہ انہوں نے اس سازش کی حمایت کی، جس کی وجہ سے سراج الدولہ کا تختہ الٹ دیا گیا تھا۔ اب 12 نمبر پہ آتے ہیں میر قاسم۔ میر قاسم بعد میں بنگال کے نواب بنے، لیکن انگریزوں کے ساتھ سیاسی تنازعات میں داخل ہو گئے۔ اس کے بدلتے ہوئے اتحاد اور تنازعات پالیسی کی بعد بنگال میں اقتدار کے پیچیدہ جدوجہد کا حصہ بن گئے۔ اس کے بعد میر صادق، سال 1799۔ میر صادق نے ٹیپو سلطان کے دربار میں وزیر کی حیثیت سے خدمات انجام دی تھی۔ سرنگا پٹم کی لڑائی کے دوران بڑے پیمانے پر خیال کیا جاتا ہے کہ اس نے ایک نازک لمحے میں فوجیں ہٹا لی تھی۔ ٹیپو سلطان کی شہادت کے فوراً بعد میسور انگریزوں کے قبضے میں چلا گیا تھا۔ پورنایا 14 نمبر پہ پورنایا مسور کے ایک اہم منتظم تھے۔ کچھ روایت کا دعویٰ ہے کہ اس نے بعد میں ٹیپو سلطان کے زوال کے بعد انگریزوں کے ساتھ تعاون کیا، حالانکہ مورخین ان دعووں پر بحث کرتے ہیں۔ اب آتے ہیں 15 نمبر پہ غلام قادر روہیلا، سال 1788۔ غلام قادر روہیلا نے دہلی پر حملہ کیا اور مغل بادشاہ عالم ثانی کو ذلیل کیا۔ یہ وحشیانہ واقعہ ایک زمانے کے طاقتور مغل سلطنت کے زوال اور کمزوری کی علامت ہے۔ میر جعفر اور میر غلام قادر روہیلا، ان کے بعد آتا ہے میر عالم نمبر 16 پہ۔ حیدرآباد کے دربار میں ایک رئیس جو 19ویں صدی کے اوائل میں انگریزوں کے ساتھ سیاسی اتحاد میں وابستہ تھے، وہ تھے میر عالم۔ اب 17 نمبر پہ آتے ہیں شریف حسین بن علی، سال 1916۔ پہلی جنگ عظیم کے دوران شریف حسین نے برطانیہ کی حمایت سے سلطنت عثمانیہ کے خلاف عرب بغاوت شروع کی تھی۔ اس بغاوت نے عرب دنیا میں عثمانی اتھارٹی کو کمزور کر دیا تھا۔ عبداللہ بن حسین، یہ 18 نمبر پہ، سال ان کا ہے 1921۔ عثمانی حکومت کے خاتمے کے بعد عبداللہ برطانوی نگرانی میں ٹرانس اردن کا حکمران بنا۔ اب 19 نمبر پہ آتا ہے مصطفیٰ کمال اتا ترک، سال اس کا ہے 1924۔ 1924 میں مصطفیٰ کمال اتا ترک نے خلافت عثمانیہ کو باضابطہ طور پر ختم کر دیا تھا، اور بہت سے مسلمانوں کے لیے یہ سیاسی اتحاد کا ایک درینہ علامت کے خاتمے کا نشان تھا۔ اب آتی ہے آخر میں جو ہماری لسٹ ہم نے ترتیب دی ہے، 20 نمبر پہ رضا شاہ پہلوی، یہ بادشاہ تھا، شہنشاہ تھا ایران کا، سال اس کا 1925 ہے۔ رضا شاہ پہلوی نے ایران میں قجار خاندان کا تختہ الٹ دیا اور بڑی سیکولر اصلاحات متعارف کروائے۔ اس کا عروج ایران کی روایتی بادشاہ سے جدید قوم پرست ریاست میں تبدیلی کی علامت ہے، جیسا کہ ہم اس قسط میں اختتام پر
پہنچ چکے ہیں، یہ ضروری ہے کہ ایک لمحے کے لیے ہم رکیں اور اس پر غور کریں کہ ہم نے مل کر کیا دریافت کیا ہے۔ تاریخ نہ صرف فتوحات، عظیم لیڈروں اور طاقتور سلطنتوں کا ریکارڈ ہے، یہ ایک آئینہ بھی ہے جو مشکل لمحات میں اندرونی کشمکش اور ان فیصلوں کو دکھاتا ہے جنہوں نے پوری تہذیبوں کا رخ بدل کر رکھ دیا تھا۔ جب ہم تاریخ کا بغور مطالعہ کرتے ہیں تو ہم یہ سمجھنے لگتے ہیں کہ قوم کے عروج اور زوال کا تعلق اکثر بیرونی دشمنی سے نہیں بلکہ اندرونی چیلنجز سے بھی ہوتا ہے، اور ہوتا ہی اندرونی لوگوں سے۔ مسلم تاریخ کے طویل سفر میں بہت سے شاندار کارنامے حاصل ہوئے۔ مسلم علماء، رہنماؤں اور کمیونٹیز نے قابل ذکر تہذیبیں بنائیں جنہوں نے علم، سائنس، ثقافت، حکمرانی اور روحانیت میں بہت زیادہ تعاون کیا۔ مدینہ منورہ، بغداد، قرطبہ، قاہرہ، دہلی اور استنبول جیسے شہر کبھی علم اور طاقت کے مراکز ہوا کرتے تھے، تاہم ان کامیابیوں کے ساتھ تاریخ اندرونی کشمکش، سیاسی سازشوں اور خیانت کے علامات کو بھی ریکارڈ کرتی ہے، جس نے اتحاد کو کمزور کیا اور دشمنوں کے لیے مواقع پیدا کیا۔ ہم آج کی اس ایپیسوڈ میں ہم نے 20 افراد کے جن ناموں کا ہم نے تعارف کرایا جن کا تذکرہ مسلمانوں کی تاریخ میں خیانت اور سازش سے متعلق تاریخی بحثوں میں اکثر آتا ہے۔ ان شخصیات اور ادوار مختلف خطوں اور مختلف سیاسی حالات سے کچھ اسلام کے ابتدائی ایام کے زوال کے دوران نمودار ہوئے ہیں، جبکہ کچھ بعد کی صدی میں طاقتور مسلم سلطنتوں کے زوال کے دوران نمودار ہوئے۔ مدینہ منورہ میں مسلمانوں کے ابتدائی دور سے لے کر کربلا کے ارد گرد کے المناک واقعات، بغداد اور غرناطہ جیسے عظیم مراکز کے زوال تک، اور بعد میں برصغیر، پاک و ہند اور مشرق وسطیٰ میں نو آبادیات دور میں ہونے والی سیاسی سازشوں تک، بعض افراد کے اعمال تاریخ کے اہم موڑ سے جڑے ہوئے ہیں۔ آج کی ہم اس قسط کے مقصد مسلمانوں کی تاریخ کے ان غداروں اور سازشیوں کے ناموں کا واضح تعارف فراہم کرنا تھا اور اس کا مختصر جائزہ پیش کرنا تھا کہ وہ کون تھے۔ ان کے نام مختصر تعارف پیش کرتے ہوئے ہمارا مقصد اپنے ناظرین کو ان شخصیات کے بارے میں عام فہم فراہم کرنا تھا جن کے اعمال غداری اور اندرونی سازشوں سے متعلق تاریخی داستانوں میں کثرت سے زیر بحث آتے ہیں۔ تاہم یہ سمجھنا بہت ضروری ہے کہ تاریخ شاذ و نادر ہی سادہ ہوتی ہے۔ ہر واقعہ کی کئی پرتیں ہوتی ہیں اور ان کی تفصیلات اور تشریحات پر بحث کرتے ہیں۔ کچھ شخصیات کو تاریخی ذرائع میں بڑے پیمانے پر تنقید کا نشانہ بنایا جاتا ہے، جبکہ دیگر علماء کے درمیان جاری بحث اور مختلف آراء کے موضوع بنی رہتی ہیں۔ اس وجہ سے آج کی سیریز میں ہمارا مقصد صرف ناموں کی فہرست اور الزامات کو دہرانا نہیں ہے، اس کی بجائے ہم ہر واقعے کی تاریخی پس منظر کو بغور اور سوچ سمجھ کر تلاش کرنا چاہتے ہیں۔ سیاسی ماحول، سماجی حالات اور اس زمانے میں موجود ذاتی عزائم کو سمجھنے سے ہم اس بات کی گہرائی اور متوازن سمجھ حاصل کر سکتے ہیں کہ واقعی کیا ہوا تھا۔ اس سلسلے کی آنے والی اقساط میں ہم ان شخصیات میں سے ہر ایک کے بارے میں الگ الگ اور بہت زیادہ تفصیل سے گفتگو کریں گے اور آپ کے سامنے بیان کریں گے۔ ہر واقعہ ان اعداد و شمار سے بھرپور ہوگا اور سازشیوں نے کس طرح کردار ادا کیا تھا، ان میں سے کچھ کہانیاں عظیم شہروں کے زوال سے جڑی ہوئی ہیں
کچھ طاقتور خاندانوں کے خاتمے سے اور کچھ مسلم سرزمین پر غیر ملکی طاقتوں کے عروج سے۔ ساتھ ہی یہ کہانیاں ہمیں ایک اہم سبق کے طور پر بھی یاد دلاتی ہیں، جو پوری تاریخ میں بار بار ظاہر ہوتا ہے کہ کسی بھی تہذیب کی طاقت کا انحصار صرف فوجی طاقت یا دولت پر نہیں ہوتا۔ یہ اتحاد، دیانت، وفاداری، انصاف اور اپنے لوگوں کے درمیان مشترکہ احساس، ذمہ داری پر منحصر ہوتا ہے۔ جب اتحاد کی جگہ تقسیم نے لے لی، جب ذاتی خواہشات اجتماعی بھلائی سے زیادہ اہم ہو جائیں اور جب کسی کمیونٹی کے اندر اعتماد ٹوٹنے لگے تو مضبوط ترین معاشرے بھی کمزور ہو جاتے ہیں۔ اس لیے ان تاریخی داستانوں کا مطالعہ کرتے ہوئے ہمارا مقصد نہ صرف ماضی کے بارے میں جاننا ہے بلکہ ان اسباق پر غور کرنا ہے جو تاریخی حال اور مستقبل کے لیے پیش کرتے ہیں۔ ہم امید کرتے ہیں کہ یہ سلسلہ ناظرین کو مسلم تاریخ کے کچھ انتہائی متنازع اور ڈرامائی ابواب کو بہتر طور پر سمجھنے میں مدد ضرور کرے گا۔ ان واقعات کے بارے میں فکر انگیز بحث کے حوصلہ افزائی کرے گا جنہوں نے ہماری دنیا کو تشکیل دیا۔ اسلامی وراثت کی کہانیوں کی آنے والی اقساط میں ہم مسلم تاریخ کے ان غداروں اور سازشیوں میں سے ہر ایک کے پیچھے کی تفصیلی کہانیوں کو ایک ایک کر کے ان کے کرداروں اور ان سے جڑے تاریخی لمحات کا جائزہ لے کر آپ کے سامنے ہم بیان کریں گے۔ اپنی سیریز کی اگلی قسط میں ہم ان شخصیات کے پس پردہ کہانیوں کی کھوج کی تفصیلی سفر کا آغاز کریں گے جن کے نام مسلمانوں کے تاریخ میں اکثر غداری اور سازش سے جڑے ہوئے۔ ہماری بحث مسلم کمیونٹی کے ابتدائی تاریخ میں مذکور سب سے قدیم اور معروف ترین شخصیات میں سے ایک سے ہم شروع کریں گے۔ عبداللہ بن ابی بن سلول نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے مدینہ میں ایک ممتاز رہنما تھا۔ بہت سے تاریخی ذرائع کے مطابق وہ شہر کا ایک بڑا سیاسی رہنما بننے کی توقع کر رہے تھے، تاہم جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کی طرف ہجرت کی اور مسلم کمیونٹی کی طاقت اور اثر و رسوخ بڑھنے لگا تو شہر کی سیاسی صورتحال ہی بدل گئی۔ تاریخی روایت میں عبداللہ بن ابی کو ایک ایسے شخص کے طور پر بیان کیا گیا جو ظاہری طور پر اسلام قبول کرنے کے لیے زہر ہوتا تھا لیکن اندرونی طور پر مسلمانوں کی مخالفت کرتا تھا۔ اس طرز عمل کی وجہ سے وہ اسلامی تاریخ میں مدینے میں منافقین کے لیڈر کے طور پر مشہور ہوا تھا۔ اس کے اعمال سے کئی واقعات جڑے ہوئے ہیں، بشمول جنگ احد کے دوران اس کا کردار اور دیگر حالات جہاں اس کے فیصلوں نے مسلم کمیونٹی کے لیے مشکلات پیدا کر دی تھی۔ اپنی اگلی قسط میں ہم عبداللہ بن ابی سلول کی زندگی، اعمال اور تاریخی واقعات کا تفصیل سے جائزہ لے کر آپ کے سامنے ہم انشاءاللہ تعالیٰ بیان کریں گے تاکہ ابتدائی اسلامی تاریخ کے اس نازک دور میں ان کے اعمال کے حالات اور نتائج کو ہم سمجھ سکیں۔ لہذا ہمارے چینل سے اس سیریل سے جڑے رہیں کیونکہ ہم مسلم دنیا کی دلچسپ، پیچیدہ اور طاقتور تاریخ کے ذریعے اس سفر کو جاری رکھے ہوئے ہیں۔ ہمارے مواد کو دیکھنے، سپورٹ کرنے اور شیئر کرنے کے لیے آپ کا ہم شکریہ ادا کرتے ہیں اور اس کے ساتھ ہی ہم اجازت چاہتے ہیں اور انشاءاللہ تعالیٰ اگلی قسط میں ہم آپ کے سامنے عبداللہ بن ابی بن سلول کی کہانی لے کر آئیں گے۔ اللہ حافظ۔